مدہوشی باقلم میرا کنول قسط نمبر 2۔ اس کو بند کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ اپنے قریب آتے سنائی دے رہی تھی۔ اس شخص نے اس کا سر سے لے کر پاؤں تک خلیو نوٹ کیا۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگا کر دھواں اس کے چہرے پر پھونکا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ جاہل انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ کون ہو تم؟ کھولو میرے ہاتھ، وہ چلائی۔ شش! اس نے سرگوشی کی جو کہ مہاویرا کو اپنے کان کے قریب سنائی دی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی پیچھے ہوتی تو اس کی کمر اس شخص کے سینے کو چھوتی۔ میرے آدمیوں نے تمہیں سمجھایا نہیں کہ میرے سامنے کیسے پیش آنا ہے؟ اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ مگر سرگوشی، میں تمہارا غلام نہیں ہوں جو تمہارے سامنے ادب سے پیش آؤں۔ میں مہاویرا سلطان خانزادی ہوں۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ اگر تم نے مجھے یہاں قید کر کے رکھنے کا سوچا ہے تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے مسٹر۔ مہاویرا غصے سے بولتی۔ اتنا غرور تمہارے لیے اچھا نہیں۔ تم میرے سامنے ایک چونٹی سے کم نہیں ہو، اس نے آرام سے کہا۔ مہاویرا اس کی اس بات پر چڑ گئی۔ میرا تم سے چیلنج ہے۔ میرے ہاتھ کھولو اور فائٹ کرو مجھ سے۔ اگر میں نے تمہیں زمین پر گرایا تو تم مجھ سے معافی مانگو گے اور خود ڈرائیو کر کے مجھے میرے گھر تک چھوڑ کے آؤ گے۔ اس نے مارشل آرٹ میں کلاسز لی تھی، اس لیے وہ فائٹ کرنا جانتی تھی۔ اور اگر میں نے تمہیں زمین پر گرا دیا تو؟ اس شخص نے سوال کیا۔ تو تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ مہاویرا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ ڈن، وہ کہہ کر قاتلانہ انداز میں مسکرایا تو اس کے رخسار کا ڈمپل ہلکا سا رونما ہوا۔ اس نے مہاویرا کے ہاتھ کھولے تو مہا نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ وہ بے دہانی سے پیچھے مڑی تو اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اوچ! وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تو اس شخص نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ مہاویرا کی نظر اس کے چھوٹے سرخ ہونٹ پر پڑی جو شاید سگریٹ پینے کی وجہ سے کناروں سے کلیجی مائل تھے۔ پھر اس کے بالوں پر جو کالے اور لمبے ہونے کے ساتھ ہلکے سے اس کے پیشانی، کانوں اور گردن کو ڈھانپ رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں رعب تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے والی تھی کہ وہ بولا، تم تو فائٹ سے پہلے ہی گر گئی میڈم۔ اس نے طنز سے کہا تو مہا نے خود کو کمپوز کیا۔ مہا نے چڑ کر کہا، سب سے پہلے مجھے کڈنیپ کرنے کا مقصد بتاؤ۔ وہ یہ کہ تم نے میرے آدمی کو مارا، سنا ہے اس کا دانت بھی توڑ دیا۔ یہ تم شکر مناؤ وہ ابھی میرے گینگ میں نیا ہے، ابھی ٹریننگ میں ہے، ورنہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے وہ چھچورے آدمی اسی لائق نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ میں فائٹ کرنا چاہتی ہوں اور جانتی بھی ہوں، جو کہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ مہاویرا اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی۔ چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں کتنا دم ہے تم میں۔ اسے مہا کا یہ ایٹیٹیوڈ اچھا لگ رہا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ باڈی بلڈر انسان کے سامنے وہ واقعی چونٹی کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے سر پر چیلنج پوری طرح بھوت سوار تھا۔ مہاویرا نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کو مارنا چاہا تو اس نے پھٹی سے مہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھمایا۔ مہا کی کمر اور اس کا سینہ ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ مہا غصے سے پیچھے ہٹی۔ اب مہا نے اسے مارنے کے لیے اپنی لات اٹھائی تو وہ نیچے ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مہا کا نشانہ ایک بار پھر جھک گیا، جس سے اس کو شدید غصہ آیا۔ وہ شخص فائٹ نہیں کر رہا تھا، صرف بچاؤ کر رہا تھا۔ مہا دوسری طرف رخ کیے آرام سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بس ہو گئی ہے کیا؟ وہ شخص بولا۔ مہا بجلی کی تیزی سے پیچھے مڑی اور اس کا مکے پر زوردار پنچ مارا۔ وہ ایک طرف کو جھک گیا۔ اس کے ہونٹ سے خون کی بوند نکلی جو اس نے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کی۔ اچھا لگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مہاویرا نے طنزیہ ایک سائڈ کی اسمائل دی، جیسے اس شخص نے ہرگز نظر انداز نہیں کیا۔ اب مہاویرا نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگایا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ مہا کو اس کی آنکھوں میں عجیب کشش دکھائی دی، جسے اس کی آنکھوں میں کئی راز چھپے ہوں۔ پھر اس شخص نے مہا کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ مہاویرا پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ مہا نے محسوس کیا
جیسے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ وہ اپنا مقصد بھولے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے مہا کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اسے ہلکا سا دھکا دیا اور وہ زمین پر جا گری۔ مہا اب ہوش میں آئی تھی۔ اسے شدید احساس ہو رہا تھا اپنی غلطی کا۔ اب وہ اس سوچ میں تھی کہ وہ اس سے کیا منوائے گا۔ صدیق اور رخسانہ شدید پریشان تھے۔ ان کی بیٹی کالج کے لیے گئی تھی اور ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ تو شام میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اب رات ہو چکی تھی۔ ایک وہ حد سے زیادہ ڈرپوک لڑکی تھی۔ وہ اس کے کالج اور محلے میں اس کی کچھ دوستوں سے پتہ کر آئے تھے مگر کہیں سے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ صدیق، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ہماری بچی ضرور کسی مصیبت میں ہے، رخسانہ روتے ہوئے بولی۔ اللہ رحم کرے گا رخسانہ، ایسے وسوسے دل میں نہ آنے دو۔ پریشان تو وہ بھی اتنے ہی تھے مگر رخسانہ کو حوصلہ دینا ضروری تھا۔ وہ ماں تھی، کیسے نہیں آئے گی وسوسے؟ رات کے 11 بج رہے ہیں اور وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اللہ ہی ہماری بچی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ رخسانہ، اس کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی، مجھے یقین ہے میرے رب پر۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان دونوں کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آہل گھر کے لان میں اپنی نیو گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر گردش کرتی ہوئی اپنی گاڑی پر پڑی۔ اس نے لڑکی کو بائے بولا اور اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ آہل نے گاڑی کا اندر سے جائزہ لیا مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جانے لگا کہ گاڑی میں سے آواز آنے لگی۔ آہل نے ڈگی کی طرف دیکھا۔ وہ چلتا ہوا گاڑی کی بیک سائڈ کی طرف آیا اور ڈگی کھولی۔ وہ سہمی ہوئی ڈگی میں لیٹی تھی۔ جب تک آہل گھر پہنچا تھا وہ تھکن اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور ہوش آنے پر وہ مسلسل ڈگی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے کھل نہیں رہی تھی۔ شاید آہل نے اسے لاک کر دیا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں میری گاڑی میں کیا کر رہی ہو؟ آہل حیران ہوا ایک انجان لڑکی جو اپنی گاڑی میں دیکھ کر، مگر وہ خاموشی سے آہل کو دیکھتی رہی۔ آہل نے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اسے وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہل غصے سے بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ آہل نے اپنا سر پکڑا۔ اگر وہ اپنے پرسنل ہاؤس میں ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی مگر وہ اس وقت اپنے ڈیڈ کے گھر میں تھا۔ اگر اس کے ڈیڈ دیکھ لیتے تو 100 سوال جواب ہوتے کیونکہ سلطان صاحب آہل کے کسی بھی قسم کے کرتوتوں سے بے خبر تھے۔ دیکھو، مجھے بتاؤ تم یہاں کیسے آئی؟ اس نے لہجہ نرم کیا تاکہ وہ لڑکی اس سے ڈرے نہ۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب سلطان صاحب نے آہل کو آواز دی۔ آہل نے اسے جلدی سے گاڑی کی ایک طرف نیچے بٹھایا اور خود دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ یس ڈیڈ، آہل تمہیں کتنی بار کہا ہے جب گھر آؤ تو ٹائم سے سو جایا کرو ورنہ تمہیں پارٹیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ یس ڈیڈ، میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آنے ہی والا تھا اور تم یہ اپنی گاڑی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ سلطان صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈیڈ، مجھے لگا یہاں کوئی ہے مگر جب میں یہاں آیا تو بلی تھی۔ آہل نے بہانہ بنانا ٹھیک سمجھا۔ اوکے، اب سونے کے لیے جاؤ۔ اوکے ڈیڈ۔ سلطان صاحب جیسے ہی گئے آہل نے اس لڑکی کو اٹھایا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ پریشان بھی تھی اپنے ڈیڈ کی وجہ سے۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس وقت گھر جانا ہے تمہیں؟ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ آہل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ 12 بجے کا سنتے ہی وہ مزید رونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے۔ چپ کرو، آہل نے اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چلو میرے ساتھ، تم مجھے آج مرواؤ گی۔ وہ اسے زبردستی پکڑ کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور مہا ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ سلطان صاحب نے اسے کئی بار کال کی مگر اس کا فون مسلسل آف تھا۔ یہ بات ان کی پریشانی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سلطان صاحب نے آہل کو کال ملائی اور مہاویرا کے بارے میں بتایا۔ ڈیڈ، آپ پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گی۔ آپ کو پتہ تو ہے وہ رات کے وقت گھر سے زیادہ باہر نہیں رہتی۔ پریشان کیسے نہ ہوں، اس کا فون صبح سے بند جا رہا ہے۔ جب تمہاری پھوپھو آنے والی تھی تب میں نے اسے کال کی تھی، تب بھی فون بند تھا مگر میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور اب دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اس کا فون آن نہیں ہوا۔ سلطان صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
ڈیڈ ابھی 7 ہی تو بجے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوا؟ آپ آج سے پہلے تو کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے تھے، سب خیریت ہے نا؟ سلطان صاحب نے لمبا سانس لیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری پھوپھو نے کاشف کے لیے مہا کا رشتہ مانگا ہے، بلکہ مانگا نہیں، بس مجھے بتایا ہے کہ مہا اس کی بہو بنے گی۔ ویٹ ڈیڈ، پھوپھو اپنے ہوش میں ہے کہ نہیں جانتی مہا جیسی لڑکی اس اب نارمل شخص کے لیے؟ میں ابھی پھوپھو سے بات کرتا ہوں۔ وہ کال بند کرنے ہی والا تھا کہ سلطان صاحب نے اسے روکا۔ آہل، میری بات سنو، میں کون سا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو؟ میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں، مگر کیا ڈیڈ؟ آپ اس بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ پھوپھو آج مہا کا رشتہ لینے آ گئی ہیں۔ کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں جب موم مہا کی پیدائش کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور آپ نے پھوپھو سے مہا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا تھا؟ یاد ہے نا انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ میرا تو اپنا بیٹا دماغی مریض ہے، مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور آپ کو انہوں نے دوسری شادی کا کہا، اور موم تو تب فوت ہوئے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، اور آج وہ اس دماغی مریض کے لیے مہا کا رشتہ لے کر آ گئی ہے۔ آہل نے دکھ سے کہا، میں آپ کو اس بارے میں سوچنے بھی نہیں دے سکتا ڈیڈ۔ اگر آپ پھوپھو کو انکار نہیں کر سکتے تو میں کر دیتا ہوں۔ آہل، میں نے کون سا کہا ہے کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں؟ بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ آپا کو صاف انکار کیا تو انہوں نے ساری زندگی یہاں قدم نہیں رکھنا، اور رشتہ داروں میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائیں گی۔ جب سے آئی ہیں 10 بار پوچھ چکی ہیں کہ مہا ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا ان کی سوچ کیسی ہے۔ ڈیڈ، آپ نے ہم دونوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ سارے رشتہ دار آپ کو کہتے رہ گئے، لیکن آپ نے صرف ہمارا سوچا کہ آپ کی دوسری بیوی ہماری ماں نہیں بن سکے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اب ہماری